انتر صلوات دوبارہ پھر بابا دے انتر صلوات نعرہ حیدری. اب میں دعوت ممبر دیتا ہوں علامہ حسنین باجوہ صاحب ممبر پر تشریف لائیں اور مولا کا ذکر کریں. پرجوش آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. بآواز بلند تر صلوات. ضروری اعلان سماعت فرمائیں. 6 سفر باب کام کرکے نزد قلعہ کالر والا مجلس ادا ہوگی، جہاں پر علامہ علی ناصر حسینی آفتر کھاڑا، علامہ عابد علی عابد آف کوٹی شمس، علامہ امداد علی حیدری آف کراچی، ذاکر اہل بیت محمد حسین شاہ صاحب آف احمد پور سیال، ذاکر اہل بیت سید قمر رضا نقوی آف گجرات، ذاکر اہل بیت ملک شفقت رضا شفقت آف لاہور خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی التماس ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علی کے اللہ کا نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب التاج والمراج والبراق والعلم. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. جسمہ مقدس مؤطر مطہر منور فی البیت والحرم. واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا ومولی الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجسا وطاهرهم تطهيرا. صلوات پڑھیں.
اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات پڑھے محمد والے ایک احسان فرمائے مہربانی فرمائے آگے اگر تشریف لا سکتے ہیں تو لے آئے جو بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں مہربانی فرمائے احسان فرمائے آگے تشریف لے آئے درود پڑھیں بلند تر اللہم صلی اللہ توجہات میری طرف رہیں اور ایک سننے والی صلوات پڑھیں سونے والی صلوات نہ پڑھیں بلند دعا رب الحسین بحق الحسین تمام ماتمیان عزدران کا اس سفیدہ پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزدار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے میرے بادشاہ مشکل دور ہے عزداروں کی عزداری کی حفاظت فرما میرے مالک میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو بلند تر صلوات پڑھو اللہ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر قرار عزدران محسن انسانیت تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے پہلا حسین لکھا توجہات چاہوں گا تمام تعریفیں بلند تر صلوات پڑھے اللہ جملہ میں کہنے لگا ہوں حسین لکھ کر وہ ناز میں ہے اپنے لکھے میں محو ایسا جیسے کوئی نماز میں ہے اللہ اچھے بولا نگرو جیسے کوئی نماز دن ہے حسین بلا تفریق و مذہب حسین کی مجلس میں آؤ حسین کی بزم میں آؤ قطن یہ سوچ کر نہ آنا کہ ہم سنی ہیں تو ہم شیعہ کی بزم میں کیوں جائیں قطن یہ سوچ کر نہیں آنا کہ ہم کسی اور مسلک کے ہیں تو حسین کی مجلس میں شیعوں کی مجلس میں کیوں جائیں میرے محترم سامعین یہ مجلس سنی شیعہ کی نہیں یہ تمہارے رسول کے نواسے کا ذکر ہے یہ تذکرہ ہے تمہارے رسول کے نواسے کا یہ مجلس ہے تمہارے رسول کے نواسے کی اور میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اس بزم کے توسل سے تمام اہل تشیع اور غیر شیعہ حضرات کو میرے مسلمان بھائیوں یہ پیغام لے کے جاؤ جس بندے کا یہ دعویٰ ہے نا کہ وہ عاشق رسول ہے عشق رسول اسے حسین کے دربار میں بولا رہا ہے عشق رسول اسے حسین کی صف میں بولا رہا ہے عشق رسول اسے حسین کی مجلس میں بولا رہا ہے کاظم شاہ جی یہ ججتا ہی نہیں یہ بنتا ہی نہیں یہ سجتا ہی نہیں یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ بندہ کہے میں رسول کا عاشق ہوں وہ مخالفت مجلس حسین کی کرے وہ مخالفت مجلس حسین کی کرے بلکہ
اس کا حق بنتا ہے وہ مجلس حسین کی مخالفت نہ کرے، مجلس حسین میں شرکت کرے۔ میرے محترم سامعین، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عاشق رسول ہے، عشق رسول اسے آج حسین کی بزم میں، حسین کی مجلس میں بلا رہا ہے، اور یاد رکھنا وہ اس لیے کہ نانا رسول وہ تھا جس نے دین پہنچایا تھا۔ دیکھیے میری طرف، نانا رسول وہ تھا جس نے دین پہنچایا تھا، نواسا حسین وہ ہے جس نے دین بچایا تھا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، بزم حسین، مجلس حسین میں یہ 2 مہینے ہیں تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے کہ تم حسینی ہو، یزیدی نہیں، اللہ ہو۔ جاگیے گا، یقیناً موضوع فضحان علیہ میں محفوظ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے مضمون کو سمیٹ کر آپ کے حوالے کر کے صدات و عظام سے دعائیں لے کے جاؤں۔ میرے محترم سامعین، میرا یہ خمسہ مجالس کا جو عنوان رہا وہ تھا انسان اور امام۔ انسان کہتے ہیں ہدایت لینے والے کو، دیکھیے گا میری طرف، انسان کہتے ہیں ہدایت لینے والے کو، امام کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو۔ میرے محترم سامعین، اللہ دین بناتا ہے، نبی دین پہنچاتا ہے، امام دین بچاتا ہے۔ اتنا ضروری ہے امام، بہت توجہ چاہوں گا۔ اللہ دین بناتا ہے، نبی دین پہنچاتا ہے، امام دین بچاتا ہے۔ اور یاد رکھو، امام صرف دین ہی نہیں بچاتا، امام انسانیت بھی بچاتا ہے۔ امام صرف دین ہی نہیں بچاتا، امام انسانیت کو بھی بچا لیتا ہے۔ اگر آپ کی اذہان میں گفتگو ہو تو ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس انسان کو ہم نے عزت دی، اس انسان کو ہم نے صاحب عزت بنایا، اس انسان کے لیے طیب و طاہر رزق کا انتظام کیا، اس انسان کو ہم نے فضیلت دی۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ایسے انسان کو ایسے ہی نہیں بلائیں گے، ایسے انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو پھر میرے مسلمان بھائیوں، اس بزم کے توسل سے آج یہ پیغام لے کے اپنے گھروں کو لوٹ کے جانا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میرا بیان نہیں، قرآن ہے، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں تمہیں جائیداد کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، میں مال و منان کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، میں دولت و زر کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، میں زیور کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، میں زمینوں کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، میں تمہیں امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ جب میرے سامنے آنا تو امام کے ساتھ آنا۔ تو پھر میرے مسلمان بھائیوں، کوشش کرو امام ایسا مانو جو تمہاری نجات کروائے، امام ایسا مانو جو تمہارے سجدے قبول کروائے، امام ایسا مانو جو تمہیں کوثر پلائے، امام ایسا مانو جو تمہیں پل صراط پار کروائے، امام ایسا مانو جو تمہارے لیے دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو، امام ایسا مانو جس کا بہت لطیف اور باریک اشارہ کرنے لگا ہوں، امام ایسا مانو جس کا ذکر کرتے ہوئے تمہیں یہ نہ دیکھنا پڑے بزم کون سی ہے، مجلس کون سی ہے، جگہ کون سی ہے، محفل کون سی ہے، بیٹھا کون کون ہے، سن کون کون ہے۔ واحد امام ہے میرا علی، جس کا ذکر میں اپنی بہنوں میں کر سکتا ہوں، اپنی بیٹیوں میں کر سکتا ہوں، اپنی ماؤں میں کر سکتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، امام ایسا مانو جو تمہارے لیے باعث عزت ہو، باعث شرف ہو، باعث نجات ہو، باعث شفاعت ہو۔ ایسا امام نہ مان لینا جو بیچارہ نہ خود بخشا جائے نہ تجھے بخشوائے۔ یہ کوئی بولا نہیں کرو حیدری امام مذہب شیعہ، خیر البریہ، حسن عشریہ، پاک جعفریہ، ہمارے 12 امام،
ہم نے امام مانے ہیں، امام بنائے نہیں۔ اللہ اکبر، میں کلیجے کا لہو دوں گا۔ آخری دن ہے، شاہ صاحب کا حکم ہے، مولا گواہ میرا یہاں سے جا کے سفر ہے، لیکن میں کنجوسی نہیں کروں گا، میں دل سے ڈیوٹی دینے والا، خلوص سے ڈیوٹی دینے والا بچہ ہوں آپ کا۔ یہ میرے سارے سید، یہ سارے بزرگ جن کی دعا کا ذاکر ہوں، اگر ان سے شاباش مل جائے تو میری خطابت کو ٹیک مل جائے گی۔ ہمارے امام 12 ہیں، ہم نے امام مانے ہیں، ہم نے امام بنائے نہیں۔ ہم نے امام مانے ہیں، ہم نے امام بنائے نہیں۔ ہمارے امام 12 ہیں، 12 کے 12 سید ہیں، 12 کے 12 جید ہیں، 12 کے 12 معصوم ہیں، 12 کے 12 کا خون ایک ہے، 12 کے 12 کا قول ایک ہے، 12 کے 12 کا فعل ایک ہے، 12 کے 12 سید، 12 کے 12 جید، 12 کے 12 محمد، 12 کے 12 محمد، 12 کے 12 سید ہیں، 12 کے 12 کا قول ایک ہے، فعل ایک ہے، شریعت ایک ہے، نماز ایک ہے، وضو ایک ہے، شریعت ایک ہے، شریعت ایک ہے، طریقت ایک ہے، روحانیت ایک ہے، نورانیت ایک ہے، شریعت ایک ہے، شیعت ایک ہے۔ اللہ اکبر، شریعت ایک ہے، شیعت ایک ہے، روحانیت ایک ہے، قول ایک ہے، فعل ایک ہے۔ بھائی جو پہلے نے کہا وہی درمیان والے نے کہا وہی آخری نے کہا، یہی وجہ ہے دنیا کے اور ہمارے اماموں میں بس اتنا فرق ہے۔ لوگوں کے اماموں کے نہ قول ملتے ہیں، نہ فعل ملتے ہیں، نہ شریعت ملتی ہے، نہ طریقت ملتی ہے، نہ نماز ملتی ہے، نہ وضو ملتا ہے، نہ قضا ملتی ہے۔ بھئی جاگیے گا نیاز مولا، نہ نماز ملتی ہے، نہ وضو ملتا ہے، نہ روزہ ملتا ہے، نہ زکوٰۃ ملتی ہے، نہ حج ملتی ہے، نہ قول ملتا ہے، نہ فعل ملتا ہے۔ ہمارے امام 12 ہیں، 12 کے 12 کا قول ایک ہے، فعل ایک ہے، نماز ایک ہے، شریعت ایک ہے، طریقت ایک ہے، اسلام ایک ہے، پیغام ایک ہے، حیا ایک ہے، شفا ایک ہے، نجات ایک ہے، شفاعت ایک ہے، سعادت ایک ہے، سیادت ایک ہے، استانت ایک ہے، امانت ایک ہے، دیانت ایک ہے۔ 12 کے 12 محمد ہے، 12 کے 12 کا خون ایک ہے دنیا کے، اور میرے اماموں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں دنیا کے اور میرے اماموں میں بس اتنا فرق ہے۔ لوگوں کے امام تھے، میرے امام ہیں۔ زندگی ہو گئی جیو 12 امام۔ میرے محترم سامعین، امام بڑا ضروری، نقلی کتاب، نشیہ کتاب قرآن ہے، میرا بیان نہیں، دیکھے گا میری طرف، قرآن امام بہت ہی ضروری انسان کے لیے۔ قرآن نے فیصلہ، میرے 12 امام، ہمارے 12 امام، اور رسول یہ فرما کے گئے تھے، رسول نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ یکم محرم سے بار بار آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر میری خطابت سے خطابت ملے تو پھر میں نے سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی، اگر مضمون ہر مجلس میں نیا ملے تو آپ کا شابش دینا مجھے حق ضرور بنتا ہے۔ حضور توجہات میری جانب رہیں، میرے امام 12 ہیں، اور رسول فرما کے گئے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ تو آپ جب دنیا اس وقت دنیا میں مذہب اسلام میں، باقی مذاہب کی میں بات نہیں کر رہا، مذہب اسلام میں کل 5 فقہ ہے، بہت توجہ چاہوں گا، کل 5 فقہ ہے، اور ان 5 فقہ میں 5 ہی طریقے نماز کے ہیں۔ رسول فرما کے گئے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ اب اس جملے پہ جناب کی خاموشی ٹوٹ جائے گی، یعنی 5 فقہ ہیں، 5 ہی طریقے نماز کے ہیں، 4 طریقے 4 اماموں والوں کے ہیں، ایک طریقہ 12 اماموں۔ سلام فلک مولا تیرا مولا میرا مولا سارے مل کے کل ایمان کفل اکتفا نارن ہائے
रसूल फरमा के गए کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو. رسول کی حدیث موجود. اب 5 طریقے کے 4 طریقے 4 اماموں والے، ایک طریقہ 12 اماموں والا. اب جب 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں تو چلو پہلے امام کے پاس چلتے ہیں، جا کے ان سے پوچھتے ہیں آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ اللہ اکبر. جب ہم پہلے امام اعظم جنہیں کہا جاتا ہے ان کے پاس پہنچے کہ آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے ہمیں بتایا آپ نماز کی بات کر رہے ہیں. نماز تو نماز، انہوں نے تو نبی کو ہی نہیں دیکھا. سلامت رہے آپ، انہوں نے تو نبی کو ہی نہیں دیکھا. ہم نے کہا چلو دوسرے امام سے پوچھ لیتے ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے. تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ تو بیچارے امام اعظم کے بعد آئے تھے، انہوں نے بھی نبی کو نہیں دیکھا. ہم نے کہا چلو تیسرے کے پاس چلتے ہیں. جب ہم تیسرے امام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو ان کے بھی بعد آئے تھے، یعنی یہ تو دوسرے امام کے بھی بعد آئے تھے، انہوں نے بھی نبی کو نہیں دیکھا. یعنی کوئی نبی کے 80 سال بعد آیا، کوئی نبی کے 95 سال، 150 سال، 120 سال، یعنی اتنا گیپ ہے نبی کے اور ان اماموں کے درمیان. پہلے سے پوچھا، اس نے بھی کہا میں نے نبی نہیں دیکھا. آپ نماز کی بات کر رہے ہیں. دوسرے میں نے بھی نبی نہیں دیکھا. میں قطعاً کسی کی دل آزاری مقصد نہیں، ہمارا مقصد آزاداری ہے، لیکن حقائق سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ کہ امام وہ مانو جن کے بارے میں اللہ کہے بھائی امام وہ مانو جنہیں مولوی سچا نہ کہے، جنہیں قرآن سچا. میرا پنڈ ہے، میرا علاقہ ہے، میرا پیجو کی ہے، میرے سیدوں، میرے بزرگوں، میں اپنی نعرہ مارن سے کوئی شرم نہیں، کیونکہ مجھے سننا بھی آتا، مجھے پڑھنا بھی آتا ہے. اس انداز میں بازو بلند کرو، میرے اندر کے چھپے لفظ نکال لو. بولو بولو سخی سردار کلندر سلامت. توجہ ہاتھ میں. امام وہ مانو جسے مولوی سچا نہ کہے، جسے قرآن سچا کہے. امام اب پہلے کے پاس پہنچے. بیٹا بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو، بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش. حضور توجہ ہے. امام وہ مانو جسے قرآن سچا کہے. اب جب ہم پہلے سے چاروں سے پوچھا تو آپ نے نبی فرما کے گئے ہیں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو. آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا. آپ ایک شریعت، ایک فقہ کے آپ ناظم اعلیٰ، منتظم اعلیٰ، سرپرست بنے ہوئے ہیں. آپ نے ایک فقہ چلائی ہوئی ہے. آپ کی فقہ پہ بہت لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ نے نبی کی نماز پڑھتے نبی کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے نبی کو ہی نہیں دیکھا، نماز تو دور کی بات تھی. تو چلو سنی شیعہ مل کے میرے ساتھ سفر کرو اور چلتے ہیں. جو 12 امام ہیں ان کا طریقہ نماز ایک ہے. چلو ان سے جا کے پوچھتے ہیں آپ نے نبی کو دیکھا؟ تو جب ہم پہلے مولا علی کے پاس پہنچے، اللہ جانے پہ جو کیجے اس گل دا لطف کیڑا بندہ لے گا کہ مینو اے حصے دی ذات تے دعا دے گا. جب ہم پہلے کے پاس پہنچے کہ یا علی اے وجہ اللہ، اے نفس اللہ، اے کرم اللہ، اے ید اللہ، اے حجت اللہ، اے جنب اللہ، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، بھائی جاگنا نیاز مولا، اے عاشقوں کے دل کا قرار، اے گلشن ولایت بہار، اے بھائی جاگنا نیاز مولا. ہر بندے کے کلیجے سے علی علی نہ کرواؤں تو میں سیدہ کا نوکر ہی نہیں. اے کل ایمان، اے کلمت الرحمن، اے مفسر قرآن، اے ناطق قرآن، بھائی جاگنا نیاز مولا. اے آدم کی توبہ قبول کروانے والے، اے نوح کی حج کو لے کھاتے ہوئے کشتی کو کنارے پہ لگانے والے، اے موسیٰ سے کلام کرنے والے، اے عیسیٰ کو سولی سے اٹھا کے چوتھے آسمان پہ بٹھانے والے، اے بھائی جاگنا نیاز مولا. ہر بندے کی توجہ ممبر کی بارگاہ میں رہے. اے مولا غدیر، اے کل ایمان، اے کلمت الرحمن، اے مفسر قرآن، میرے مالک، اے عاشقوں کے دل کا قرار، اے گلشن ولایت کی بہار، اے صاحب ذوالفقار، متاع رضائے رب جلیل، استاد جبرائیل، صاحب معجزات، جاگیے گا نیاز مولا. میں اپنے مولا کے قدموں میں سر جھکا کے ہم نے اپنے پہلے سے پوچھا کہ آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ تو اس وقت جواب یہ آیا ہمارے پہلے نے نبی کو سب سے پہلے دیکھا. جیو علی ہے
علی ہے علی ہے او آخری بندہ تک بولو علی لال کلندر پہلا وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا ہمارا پہلا وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا ہم نے دوسرے سے پوچھا تو دوسرے نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا آئے آئے ہم نے پہلے سے پوچھا ہم نے پہلے سے میں آپ کی سماعت کو سلام کر رہا ہوں اپنے بیٹے کی خطابت کو ٹیک دے دی تو جملہ میں اس سے بڑا کہنے لگا ہوں ہم نے پہلے سے پوچھا تو پہلے نے کہا میں نے سب سے پہلے دیکھا ہم نے دوسرے سے پوچھا تو حسن مولا نے کہا میں نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا ہم نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حسین سے پوچھا تو حسین نے کہا جیسے میں نے دیکھا ویسے کسی نے نہیں دیکھا مولا آپ نے کیسے دیکھا مولا آپ نے کیسے دیکھا کہا بابا نے سب سے پہلے دیکھا بھیا نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا میں نے پشت پہ بیٹھ کے حضور سلام سلام حضور توجہ ہے آپ کی تیسرے نے پشت پہ کھڑے ہو تو امام ایسے جنہیں اللہ نے امام بنایا جنہیں رسول نے امام بنایا ایک بلند نبی فرمایا کہ نماز ویسے جیسے مجھے پڑھتا تھا خدا کی قسم اس ممبر سے لے کے دنیا کے کسی بھی ممبر تک مسجد تک مدرسے تک یہ چیلنج لے کے جاؤ میرا سوائے ان 14 کے کسی نے بھی نبی کو نہیں دیکھا بھائی صحابی وہ ہے جو تمہیں شریعت تو دے گا لیکن وہ گھر سے باہر کی دے گا سکتا آل محمد وہ ہیں جو نبی باہر جائے تو نبی کے ساتھ نبی جنگ پہ جائیں یا میرے مولا جملہ آ گیا ممبر پہ خدا کی قسم سبھی ممبر پہ جملہ آیا اس سے پہلے میں نے نہ خطابت کی دنیا میں خود کسی نے پڑھا ہوگا مولا نے ہر خطیب کو اپنی اپنی تاثیر دی ہے لیکن خدا کی قسم پہ جو کی والو ابھی ممبر پہ جملہ آیا حسنین حیدر باجوہ کہنے لگا اب توجہات آپ کی میری طرف رہے تو میں اس جملے کو میرے مولا مجھے طاقت دینا کہنے کا حق ادا کر لوں توجہات میری جانب رہے جو آئیں جلدی سے بیٹھ جائے اور توجہات کر لیں بھئی جاگنا نیاز مولا توجہات میری جانب رہے ہاں ہمارے جو 12 امام ہیں توجہات ہیں بات یاد ہے حضور ہمارے جو 12 امام ہیں وہ گھر کی بھی بات بتا سکتے ہیں وہ باہر کی بھی بات بتا سکتے ہیں اب توجہات میری جانب رہے تو میں جملہ کہوں صحابی صرف باہر کی بات بتائے گا صحابی صرف امن کی بات بتائے گا صحابی صرف باہر کی بات بتائے گا اور وہ امام جو نبی کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے نبی کعبے میں پہلی دفعہ آئے تو علی نبی کے ہاتھوں پہ آئے نبی کے ہاتھوں پہ آئے جملہ میری سیدہ میں کہنے کی مجھے طاقت دینا میں جس طرح پڑھنا چاہتا ہوں میں پڑھ لوں اگر عطا کی ہے تو پیچو کی میں اسی انداز سے حسنین حیدر کہہ کے جائے نبی نے بھئی پہلا امام وہ ہے ابھی شریعت نہیں ابھی قرآن نہیں اترا کہ جس نے نبی کی گود میں بیٹھ کر کعبہ میں آ کر نبی کو پہلی دفعہ قرآن سنایا جو نبی کے ساتھ اس طرح رہا کہ نبی کے بستر پہ سویا جو نبی کے ساتھ اس طرح رہا کہ نبی کے ساتھ اس طرح رہا کہ نبی اعلان نبوت کے لیے گھر سے نکلے آگے محمد رسول اللہ چلتا تھا پیچھے علی ولی اللہ چلتا تھا رسول چلتے گئے
गए, अली वलीउल्लाह पीछे पीछे था। दीन किससे लेना है, इमाम किसे मानना है, इमाम किसे मानना है, दीन किससे लेना है। बीबी मुझे ताकत देना, मैं जुमला कहूँ। हजूर जब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह घर से निकलता, अली वलीउल्लाह पीछे पीछे चलता। अब सफर करते करते नबी का एक वक्त आ गया, नबी को हिजरत करना पड़ी। नबी को अमीन की जरूरत थी, कुछ अमानतें थी, अमीन की जरूरत थी। अमीन अली बना, वसीयतें थी, वसी की जरूरत थी, वसीयतें थी, वसीयतें थी, वसी की जरूरत थी, वसी अली बना। वरासतें थी, वारिस की जरूरत थी, वारिस अली बना। नबी चले गए मोहम्मद के बिस्तर पे, अली सोया, अली सोया, अली सोया, अली सोया। तो फैसला भेजो कि मैं करो, जो मोहम्मद एक रात के लिए अपना बिस्तर किसी उम्मती को नहीं देता, वो खिलाफत किसे जो नबी एक रात के लिए बिस्तर किसी को नहीं देता, वो नबी का दीन बताएगा। आए हाय, उससे दीन लोगे भाई ना। चलो चलो, खुदा की कसम मुझे नहीं था पता, मैंने ये पढ़ना। चलो जुमला आ गया। नबी की जूती जब भी टूटती, टांगे नहीं लगाती। आए हाय, सलामत रहो। नबी की टूटती जूती टांगे लगाते अली। बंदे इकट्ठे हो गए, आ गए, या रसूल अल्लाह ये क्या, जूती जब भी टूटी टांगे अली लगाएं, हमें भी ये शर्फ हासिल हो, हम भी आपकी नलायन उठाएं, टांगे लगाएं। शाह साहब मैं बहुत लतीफ जुमला कहूं, जब भी जूती टूटती, जुमला बड़ा है, जोश से नहीं कहूंगा, बात जोश वाली है। जब भी जूती टूटती, अली मोहम्मद रसूलुल्लाह की नलायन उठाते, मस्जिद के कोने में बैठते। मेरे मौला ये समझ जाए, मैं समझा लूं। अज़ादारों, सुन्नी शिया बुजुर्गों, भाइयों, मोमिनों, साहिबाने बज़्म मारिफत, जब भी जूती टूटती, अली जूती उठाते, कोने में बैठकर यदुल्लाह से रसूलुल्लाह की जूती को टांके लगा। जियो बुलंद करो नारे। बंदा ने कहा या रसूल अल्लाह ये जूती हमें दे दी जाए। रसूल ने कहा चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें नहीं पता इसने वहां जाना है जहां किसी नबी का सारी नहीं जाता। तुम्हें नहीं पता इस जूती ने अर्श पे जाना है, इसे गैर मासूम छू ही नहीं सकता। नबी की नलायन गई थी अर्श पे। रात जंगी में मैंने ये जुमला कहा था, चलो आपके हवाले भी करता हूँ। हजूर नबी की नलायन गई थी अर्श पे, नबी की नलायन ऊपर थी, पहला आसमान नीचे था। नबी की नलायन ऊपर थी, दूसरा आसमान नीचे था। नबी की नलायन ऊपर थी, तीसरा आसमान नीचे था। जितना खूबसूरत मौसम हो गया, उतना खूबसूरत ना पढ़ूं तो सैयदा से खैरात ही नहीं मांगी। हजूर नबी की नलायन ऊपर थी, सातवां आसमान नीचे था। नबी की नलायन ऊपर थी, कायनात नीचे थी। अब पेजो की में वो बंदा ले गया जो कहता शिया नात नहीं पढ़ते, आमन नबी की नात पढ़ने लगाओ। और जट का और सुर का तल्लक नहीं होता, मैं सुर में नहीं गुर में नात पढ़ने लगाओ। सुर में नहीं गुर में मोहम्मद की नात पढ़ने लगाओ। सुर वाली नात को नात नहीं कहते, नात मोहम्मद की तारीफ को कहते हैं। सुन गुर में मोहम्मद की नात पढ़ने लगाओ। नबी की नलायन ऊपर थी, आदम का सफीउल्लाह होना नीचे था। नबी की नलायन ऊपर थी, नूह का नजीउल्लाह होना नीचे था। नबी की नलायन ऊपर थी, यूनुस नीचे था। नबी की नलायन ऊपर थी, यकूब नीचे था। नबी की नलायन ऊपर थी, यूनुस नीचे था। नबी की नलायन ऊपर थी, अदरीस नीचे था। नबी की नलायन ऊपर थी, यकूब
یعقوب نیچے تھا، آپ کی خاموشی توڑو جب بندہ کہتا شیعہ نعت نہیں پڑھتے، سن نعت کا جملہ، نبی کی نلائن اوپر تھی، یوسف کا حسن نیچے تھا۔ یہی میں عرض سماعت رکھو، میں جملے کے آخر تک جاتا ہوں، اس طرح پرواز کر کے جاتا ہوں۔ اگر کئی سالوں تک یہ جملہ آپ کے دلوں پہ نقش نہ ہو تو میں نے سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ نبی کی نلائن اوپر تھی، آدم کا صفی اللہ ہونا نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، نوح کا نجی اللہ ہونا نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، یعقوب کا صبر نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، یوسف کا حسن نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، اسماعیل کا ذبیح اللہ ہونا نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، موسیٰ نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، عیسیٰ نیچے تھا، نبی کی نلائن اوپر تھی، صحابی نیچے تھے، نبی کی نلائن اوپر تھی، ہم رکابی نیچے تھے، نبی کی نلائن اوپر تھی، مسلمان نیچے تھے۔ کبریائی کی تنہائی میں وجود نہ رکھنے والے موجود خدا سے میں نے عقیدت کی آنکھیں بند کر کے سوال کیا، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے منان اللہ، اے میرے جبار اللہ، اے میرے قہار اللہ، اے میرے غفور اللہ، اے میرے شکور اللہ، اے میرے متین اللہ، اے میرے حسین اللہ، اے میرے احد اللہ، اے میرے واحد اللہ، اے میرے مالک اللہ، اے میرے ولی اللہ، اے میرے علی اللہ، اے میرے مالک، مجھے یہ تو بتا، مجھے یہ تو بتا، تو نے موسیٰ کو بلایا پہاڑ پہ، اس کی جوتی اتروا دی، کہا چل اپنی نلائن اتار کے پھر پہاڑ پہ آ۔ میرے اللہ محمد مصطفیٰ کو سدرہ کے سینے پہ نلائن سمیت بلا لیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، وہ بھی اولے العزم ہے، یہ بھی اولے العزم ہے، اس کی بھی ایک بیٹی ہے، اس کی بھی ایک بیٹی ہے، اس کے بھی 12 نائب ہے، اس کے بھی 12 نائب ہے، اس کے بھی 12 نائب ہے، اس کے بھی 12 نائب، اس کی بھی بیوی صفورہ نے جنگ کی۔ اللہ اکبر، میرے اللہ ہے، وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی، اسے پہاڑ پہ بلایا، جوتی اتروا دی، محمد کو نلائن سمیت عرش پہ بلا لیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں ان 14ویں صدی کے ابو جہلوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب تم سب مل کر محمد کی جوتی جیسے نہیں، محمد جیسے نہیں، بولو بلند کرو علی لال کلندر توجہ ہے۔ نلائن بات یاد ہے ذہن میں، نبی کی نلائن ٹوٹی ہوئی نلائن، نبی کسی امتی کو نہیں دیتا تو خلاف امامت کسی امتی کو۔ چلو بات پڑھ گئی، ادھر ادھر نہ دیکھو، میں حلالی استاد دا شاگرداں، میرے حال دیکھے گئے حضور، میں کنجوسی نہیں کروں گا، جتنی میری طاقت ہے میں لگا رہوں گا جب تک آپ کا ذاکر نہیں آتا۔ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ مولا وارث سے آپ میری طرف دیکھیے گا، حضور توجہ ہاتھ میری جانب رہے۔ میری سیدہ نے زبان میں تاثیر اتنی دی ہے کہ مجھے ساری رات کھڑا رکھو، لفظ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ سلامت رہیں آپ، فیصلے ہوں گے۔ حضور توجہ ہے، یہ آپ کو بھی کس نے اشرے بھی پڑھنے ہیں، ایسے ہی ہے نا، رات کو بھی مجالس آپ کو پتا، دن بھی آپ کے سامنے ہوں، رات بھی آپ نہیں پڑھتا ہوں، آپ کی دعا کا ذاکر۔ حضور توجہ رہے، نبی کی نلائن جیسے نہیں، نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی، تو نے کتنی خیرات دے دی اپنے نوکر کو۔ جملہ آ گیا کہوں، وہ بندہ لے گیا جو کہتا ہے علی بھی عام بندوں جیسا تھا، علی بھی عام بندوں جیسا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ ذرا دیکھ تو صحیح، نبی کی نلائن کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ جہاں وہاں کا گمان ہی نہیں، ہائے ہائے، جہاں وہاں کا گمان ہی نہیں، وہاں پہ نبی کی
نالین کے اوپر نبی کے قدم، قدموں کے اوپر نبی کے گھٹنے، گھٹنوں کے اوپر نبی کا شکم، شکم کے اوپر نبی کے مہر نبوت، اور مہر نبوت پہ علی کھڑا ہے۔ آئے ہائے آخری جملہ طالب دعا، بسم اللہ، ایک درود پڑھیں اللہ، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں بھائی کیا بسم اللہ شریف بسم اللہ حضور توجہ ہے، اب آپ نے مجھے دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، اب مجھے دیکھ لیا، توجہ ہاتھ رہے، آخری جملہ طالب دعا ہونے لگا جو کہتا ہے علی عام بندوں جیسا، اسے سامنے لے کے آ، علی وہاں پہ سوار ہے جہاں نبی کے مہرے نبوت ہے، نبی کے مہرے نبوت ہے۔ کائنات کے سردار علی نے یہ خود منظر بیان کیا تھا جب علی کی ظہری بیعت کا وقت، میرے الوے کیا جی، میں بڑی جلدی کرنے لگا، میرے الوے کیا جی حضور آخری جملہ طالب دعا، مہر نبوت پہ سوار ہونے کا منظر کائنات کے سردار علی نے خود بیان کیا۔ جب تیرے اور میرے مالک علی کی بیعت کا وقت آیا، ظاہری خلافت ملی مولا کو، تو بیعت کا وقت آیا، سارا مدینہ باہر آ گیا کہ آج ہم علی کی بیعت دیکھیں گے۔ کس لیے باہر آیا؟ اس لیے باہر آیا کہ نبی بیٹھا کرتے تھے منبر کی پہلی سیڑھی پہ، منبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں 4، اب میرا ساتھ نہ چھوڑنا، جتنے خوبصورت انداز میں سن رہے تھے وہی معیار سماعت رکھنا اور میں طالب دعا ہو جاؤں گا۔ پہلی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے نبی، دوسری سیڑھی پہ بیٹھے پہلے خلیفہ، اس سے جلدی اور ہو نہیں سکتی، دوسری سیڑھی پہ پہلے خلیفہ، تیسری سیڑھی پہ بیٹھے دوسرے خلیفہ، چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے تیسرے خلیفہ۔ اب سیڑھیاں ہو گئی ختم، باری آ گئی علی کی۔ لوگ سوچنے لگے کہ علی تو منبر پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، منبر پہ سیڑھیاں تو ختم ہو گئی۔ لوگ یہ سوچ کر مسجد میں رش پڑا ہوا ہے، اس منبر کے گرد رش لگا ہوا ہے کہ علی کی بیعت دیکھیں گے، علی آئیں گے، بیعت کریں گے، چپ کر کے چلے جائیں گے، علی منبر پہ بیٹھیں گے نہیں۔ بے حیا، بد اخلاق، بدتمیز اذہان کے مالکوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی تو ہی حقیقی منبر کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساتھ دیجئے گا میرا۔ اب جب انہوں نے دیکھا، یہ سوچا علی منبر پہ بیٹھے گا نہیں، یہ سوچ کر یہ لوگ دیکھنے لگے کہ اتنے میں کائنات کے امیر علی نے محمد کی عبا پہنی، مصطفیٰ کی قبا پہنی، مصطفیٰ کی انگوٹھی پہنی، محمد کا عصا اٹھایا، علی مجمع کو چیرتے ہوئے منبر کے قریب آئے۔ لوگ دیکھنے لگے کہ علی منبر پہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے۔ اتنے میں سارا مدینہ حیران رہ گیا۔ علی نے پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھ دیا، علی نے دوسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھ دیا، علی نے تیسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھ دیا، علی چوتھی سیڑھی پہ محمد والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر امیر کائنات نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی جعل الحق علی مقامہ، اے اللہ تیرا شکر ہے حق اپنے مقام پہ سلامت ہے۔ حق اپنے مقام پہ آیا۔ علی بیٹھ گئے، بندے خاموش، حیران، پریشان کہ علی بیٹھ کے مصطفیٰ کی جگہ پہ، علی بیٹھ کے محمد کی جگہ پہ، تھکنا نہیں۔ آخری جملہ طالب دعا، حضور محمد بیٹھ گئے محمد والی جگہ پہ، علی بیٹھ گئے، علی بیٹھ گئے۔ اتنے میں مسجد کے وسط سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے، یا علی یہاں محمد بیٹھتے تھے، یہاں پہلے خلیفہ نہیں بیٹھے، دوسرے خلیفہ نہیں بیٹھے، تیسرے خلیفہ نہیں بیٹھے۔ علی نے مسکرا کے کہا وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، آئے آئے وہ
آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. کہتے ہیں آپ محمد والی جگہ پہ بیٹھ گئے. علی نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا, تو لکڑی کے اس پھٹے کو رو رہا ہے. اس دن مر گیا تھا جب میں محمد کے کندھوں پہ سوار ہوں. بولو علی لال کلندر دو جملے مصاحب کے. یہ میرے بزرگوں بھائیوں خمسہ مجالس جتنی خدمت کر سکتا تھا میں نے خلوص سے کیا. جب تک دو جملے مصاحب کے نہیں کہوں گا میری عبادت مکمل نہیں ہوگی. آزادارو کربلا کے میدان میں یا سیدہ مجھے طاقت دینا. 4 سر ایسے جب وہ تن سے جدا ہوئے تو ان پہ آسمان بھی رویا, ان پہ زمین بھی روئی. ان میں پہلا سر ہے جناب قاسم کا, جس کے بارے میں زیارت الہیہ میں تیرے مولا کا یہ جملہ کہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا سر گھوڑوں کے صبح نے جدا کر دی, جس کا سر گھوڑے 4 سر پڑھ سکوں تو پڑھوں گا, اگر نہ پڑھا گیا تو جہاں چھوڑ دوں وہیں پہ سلام کر جاؤں گا, دعا دے دینا. دوسرا سر کون سا ہے آزادارو؟ دوسرا سر ہے علی اصغر کا. جب وہ تن سے جدا ہوا اس پہ آسمان بھی رویا, اس پہ زمین بھی روئی. آسمان والے تاج گرا کے روتے رہے, زمین والے خاک اڑا کے روتے رہے. آزادارو دوسرا سر ہے علی اصغر کا. آزادارو یہ کربلا کا وہ شہید ہے جسے ایک بار نہیں جسے بار بار مارا گیا. آزادارو جو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ شہید ہوا. سوال کر دوسری مرتبہ کب شہید ہوا؟ آزادارو 11 محرم جب ان بے غیرتوں نے سروں کی گنتی کی, عمر سعد شمر لائن سے کہتا ہے مارے 72 تھے سارے 71 کیوں ہیں؟ یہ بے غیرت کہتا ہے علی اصغر کا سر نہیں ہے, علی اصغر کا سر نہیں ہے. ایک لائن کہتا ہے میں نے خیموں کی اوٹ پہ حسین کو دفن کرتے دیکھا تھا. آزادارو اس نے 70 بے غیرتوں کو نیزے دیے, یہ نیزے لے کر کربلا کی ریت پہ مارتے تھے. یہ نیزے کربلا کی ریت پہ نہیں اصغر کی ماں کے کلیجے پہ لگتے تھے. رو کے کہتی میرے مرے ہوئے اصغر کو نہ مارو اور میرے مرے ہوئے بچے کو نہ مارو. آزادارو اتنے میں ایک نیزے کے ساتھ علی اصغر کا لاشا برآمد ہوا. یہ بے غیرت لاشا لے کے حسین کے لاشے کے پاس آیا. اللہ جانے حسین کے سینے پہ رکھ کے اس نے کس انداز میں سر تن سے جدا کیا کہ اس نے علی اصغر کا لاشا حسین کے سینے پہ چھوڑا. علی اصغر کی ماں رو کے کہتی رہی ہائے میرا اصغر. تیسرا سر بڑی سید و معافی مانگ کے تیسرا سر ہے علی اکبر. جب وہ تن سے جدا ہوا آسمان بھی رویا, زمین بھی روئی. عمر سعد لعین کہتا کون ہے جو علی اکبر کا سر تن سے جدا کرے گا؟ مرہ ابن منقص حرام زادہ کہتا میں سر علی اکبر کا تن سے جدا کروں گا. آزادارو یہ بے غیرت 4 بے غیرتوں کو ساتھ لے کے علی اکبر کے لاشے پہ آیا. آزادارو عمر سعد لعین کہتا سر تن سے جدا کر. یہ بے غیرت کہتا میں یہاں سر تن سے جدا نہیں کروں گا, میں یہاں سر تن سے جدا نہیں کروں گا. عمر سعد کہتا ہے کہاں کرے گا؟ کہتا ہے علی اکبر کو وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی سکینہ بیٹھی ہے. ماتم کرنا ماتمی کی شان ہے, وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی سکینہ بیٹھی ہے, وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی ماں بیٹھی ہے. آزادارو یہ علی اکبر کا لاشا خیموں کے قریب لے کے آیا. اس بے غیرت نے سر کاٹنا چاہا, سکینہ علی اکبر کے سینے پہ گھری. اس بے غیرت نے بچی پہ ظلم کرنا شروع کیا. حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی سجاد میری سکینہ کو چھڑا لے.